السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور دین اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا، جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہی دین ہے۔ جو اس پہ چلے گا، اس کے احکام کو کھلے دل سے تسلیم کرے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور جو اس کے احکام سے تنگی محسوس کرے گا یا پھر اس پر عمل نہیں کرے گا اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، جس سے وہ اللہ کے عذابوں کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں حلال کمائی کے ذرائع وہ دیے ہیں، اور ان ذرائع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برکت کا سامان رکھا ہے۔ اگر حلال ذرائع سے روزی کمائی جائے تو اس میں برکت ہی برکت ہے، اور اس حلال روزی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ایک حق ہمارے اوپر واجب کیا ہے کہ اس کے راستے میں ادا کیا جائے، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ روزی اگر حلال ہے، صحیح طریقوں سے ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے، اور یہ زکوٰۃ اسی ہماری روزی کو، ہمارے اس مال کو پاک کرتی ہے۔ کیونکہ روزی کمانے میں جو بعض کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، کوئی جاب کرتا ہے تو اس سلسلے میں وہ کچھ کوتاہی کا مظاہرہ کر دیتا ہے، کوئی تاجر ہے، اسلامی اصولوں کو سامنے رکھنے میں کچھ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر وہ پوری کوشش بھی کرے تو اس لیے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے کہ یہ غلطیاں اللہ معاف کر دیتے ہیں اور مال کو پاک کر دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ہمارے فائدہ کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں جو دیگر احکام کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، انہیں کامیاب لوگ قرار دیا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو شروع کرتے ہوئے ہی سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کون سے لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ لوگ
جو نماز قائم کرتے ہیں، رکھتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کی کم سے کم مقدار زکوٰۃ ادا کرنا ہے جو انسان پہ واجب ہے، اور جو باقی صدقہ ہے وہ اس کے علاوہ نفلی صدقات خیرات کا بھی یہاں اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اسے جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی کم از کم زکوٰۃ وہ بھی ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ یہاں خوشخبری بطور یعنی انسان کی جو حالت ہے اس کی کم تری اور اس کی جو ایک عجیب کنڈیشن ہے اس کے لیے یہ ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ یہ خوشخبری نہیں ہے، یہ وعید ہے۔ تو فرمایا ان کو دردناک عذاب سے آپ ڈرائیں۔ اور یہ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، و صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، و حج بیت اللہ، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں 5، اور ان 5 میں سے ایک زکوٰۃ ہے جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کس پہ واجب ہوتی ہے، یعنی اس کی شروط کیا ہیں، کون آدمی ہے جو زکوٰۃ ادا کرے گا، تو اس کے لیے علماء نے مختلف دلائل کے اوپر غور کر کے جو نتیجہ ہمارے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 2 یا بعض کے نزدیک 3 اور بعض نے 4 بھی تفصیل کے ساتھ شروط بیان کی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کا مال نصاب کو پہنچ جائے، وہ سونا ہو، چاندی ہو، کرنسی جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہو، مال مویشی ہو، زراعت ہو، تجارت ہو، اس کا یعنی پہلی شرط یہ ہے اس کے اندر کہ نصاب کو مال پہنچ جائے۔ اب نصاب کتنا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں ہم کوشش کریں گے کہ باقاعدہ ایک سبق کی شکل میں انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو وائٹ بورڈ کے اوپر سمجھایا جائے۔ تو بہرحال پہلی شرط یہ ہے کہ مال نصاب کو پہنچ جائے۔ نمبر 2، اس مال کے اوپر 1 سال بھی گزر جائے، مال نصاب کو پہنچے اور آپ کے پاس وہ مال موجود ہو، 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہو۔ مثال کے طور پر سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، آج آپ کے پاس 7.5 تولے سونا آ چکا، آپ اس کے مالک بن چکے، اور اسی طرح 1 سال گزر گیا تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مال نصاب کو پہنچ جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے، تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اس مال کے باقاعدہ مالک ہوں، یعنی آپ کے کنٹرول میں ہو، آپ کے قبضے میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ مال تو آپ کا ہے لیکن اس کے واپس آنے کی امید ہی ختم ہو گئی ہے اور اس نے صاف جواب دے دیا ہے، تو یہ نہیں، یعنی مال آپ کے پاس ہو یا آپ کے قبضے میں ہو، آپ کے تصرف میں ہو، چاہے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کے ہاں امانت رکھوایا ہے، بینک وغیرہ میں رکھا ہے، آپ کا مال ہو، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کو پورا تصرف کا اختیار ہو۔ نمبر 2، وہ مال نصاب کو پہنچ گیا ہو، اور نمبر 3، اس پہ سال گزر چکا ہو، تو یہ وہ مال ہے یا یہ وہ بندہ ہے جس کا یہ مال ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور یاد رکھیں یہ زکوٰۃ
مال کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کا مالک ہونے کے باوجود، مال نصاب کو پہنچنے کے باوجود، 1 سال گزر جانے کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کم از کم جو واجب صدقہ ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے، تو فرمایا کہ قیامت والے دن یہی مال گرم کیا جائے گا، آگ کے اندر اسے گرم کیا جائے گا، سونا ہو، چاندی ہو، مال کی اور کوئی قسم ہو، اسے گرم کیا جائے گا، اور فرمایا کہ ان کے پہلوؤں کے اوپر داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کے اوپر داغا جائے گا، ان کی کمروں کے اوپر یہ گرم کر کے لگایا جائے گا، اور اس طرح ان کے جسم کو جلا جلا کر یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو دنیا میں تم نے اپنے لیے خزانہ بنا بنا کے رکھا تھا، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں تم نے خرچ نہیں کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہٰذا جو تم نے مال جمع کیا تھا آج اسی کا بدلہ ہے کہ یہ تمہیں سزا مل رہی ہے۔ آپ فرمائے جس بھائی کے پاس مال ہے وہ اس کا مالک ہے، تصرف کا اختیار ہے، اور اس پہ سال گزر گیا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، چاندی کا 52 تولے، اور جو ہمارے پاس کرنسی ہے یہ چاندی کے ساتھ ملا کر 52 تولے چاندی کے برابر یہ نصاب ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل بیان ہوگی انشاءاللہ۔ مال مویشیوں میں، تجارت میں کون کون سے مال میں زکوٰۃ ہے، انشاءاللہ یہ کل بیان ہوگا۔ آج ہم زکوٰۃ کے متعلقہ اور جو مسائل ہیں ان پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ شروط ہیں، جس کے پاس مال ہے یہ شروط پوری ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اہم بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انسان تھوڑی سی اپنے دماغ کے اندر اس بات کو جگہ دے اور سوچنے کی کوشش کرے کہ مال اللہ کا ہے، ہمیں اللہ نے دیا ہے، اللہ نہ چاہتے تو ہم کسی طریقے سے نہیں کما سکتے تھے، اللہ نہ چاہتے تو ہمارے پاس یہ مال اکٹھا نہیں ہو سکتا تھا۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملتا، وہ مانگ تانگ کے گزارا کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور اسی مال کی پاکیزگی کے لیے اللہ نے صرف کہا کہ زکوٰۃ دو، اور وہ زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ اپنے ہی غریب بھائیوں کو، مسکین بھائیوں کو، فقیر بھائیوں کو۔ لیکن سوچنے کی بات جو پوائنٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40واں حصہ ہے۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس ہے، تو اس کو آپ 10 حصوں میں تقسیم کر دیں، 10 ہزار کے 10 حصے بنیں گے، ان میں سے 9 حصوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی وہ آپ کے ہیں۔ پھر جو 10واں حصہ ہے اس کو آپ آدھا کر دیں، 5 ہزار، تو جو پہلا 5 بنا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ باقی ایک حصہ بچا 5واں، وہ بھی اللہ نے پورا نہیں مانگا ہے۔ 5,000 بنا یعنی اللہ نے پورا نہیں مانگا ہے، یہ 20واں حصہ بنا، اس کو بھی فرمایا کہ آدھا کر دو، 2,500 روپے، 2,500 روپے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا ہے، اپنے ہی مال کی پاکی کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے اللہ کے راستے میں دینا ہے، 40واں حصہ دینا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے، نہ بہت بڑی رقم ہے۔ اور یقین کریں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، بعض بھائی ہمارے پاس آتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، مالدار، سوال پوچھتے ہیں۔ ایک بھائی میرے پاس آئے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا کہ جی آیا یہ واقعی لازم ہے، کتنی لازم ہے، کیوں دینی چاہیے، اسے بتایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی، اس نے زکوٰۃ ادا کی،
جو پہلی دفعہ ان کی زکوٰۃ ادا کی وہ غالباً 20,000 روپے تھی. پھر زکوٰۃ دینے سے اللہ نے اتنی برکت دی کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاکھوں روپے میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرتے ہیں. حدیث شریف میں ایک واقعہ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا. ایک بستی سے زکوٰۃ لے کے واپس ہونے لگے تو انہیں بتایا گیا کہ فلاں جو علاقہ نظر آ رہا ہے یا کچھ آبادی نظر آ رہی ہے وہاں بھی ایک مسلمان ہے, آپ اس کے پاس جائیں زکوٰۃ لے لیں. وہ وہاں تشریف لے گئے. اس مسلمان نے, جو کہ وہ سچے مسلمان تھے اور صحابی رسول تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان کے لیے ڈگریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے, پکے ایمان والے تھے. انہوں نے پوچھا کہ اہلاً و سہلاً و مرحبا, آپ کا آنا مبارک ہو, خوش آمدید جیسے ہم کہتے ہیں, کیسے تشریف لائے ہیں اور کون ہے, کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے آیا ہوں, آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں. تو کہا کہ جائیے, یہ میرے اونٹ کھڑے ہیں, مال کھڑا ہے, اس میں جا کر جو زکوٰۃ بنتی ہے آپ لے لیں. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ زکوٰۃ میں 1 سال کا اونٹ کا بچہ بنتا ہے, وہ لے لیا. جب لے کر جانے لگے تو مالک کہتا ہے, جو مال کا مالک ہے, کہ یہ آپ نے کیا لیا ہے؟ اللہ اکبر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے بچے کا, جو ابھی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں, سواری کے قابل نہیں, کوئی سامان اوپر رکھنے کے قابل نہیں, اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ اگر میری زکوٰۃ اتنی ہی بنتی ہے تو میں اپنی خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور بڑا اونٹ لے جائیں, تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی استعمال میں لے آئے. یہ تھا جذبہ ان لوگوں کا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے حکم دیا ہے میں وہی کروں گا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑا اونٹ لیں. زکوٰۃ لینے والے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں, میں جو بنتا ہے وہی لے کے جاؤں گا. تو آخر کار مالک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ یہ لے جائیں, میں بڑا اونٹ لے کے جاتا ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کس کا قبول کرتے ہیں. یہ دونوں حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے جب ساری بات دونوں کی سنی تو فرمایا ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ من طیب نفسی اپنی خوشی سے دے رہے ہیں تو تمہیں بڑا اونٹ لے لینا چاہیے تھا, آپ نے بڑا اونٹ قبول کر لیا. لیکن اگلی بات سننے والی ہے. جب اگلا سال آیا, سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے زکوٰۃ لینے کے لیے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب اس دفعہ پچھلے سال 1 بنا تھا, اللہ تعالیٰ نے مال میں اتنی برکت دی کہ اب وہاں سے کئی جو اونٹ ہیں وہ بنے زکوٰۃ کے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی تھی. تو اس لیے اس کو چٹی تصور نہیں کرنا چاہیے. اس لیے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کا ارادہ کیا جنہوں نے زکوٰۃ روک لی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آپ ان سے کیسے جنگ کریں گے جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, یعنی مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ, مجھے اللہ کی قسم ہے میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا جنہوں نے زکوٰۃ اور نماز کے اندر فرق کر دیا ہے, میں ان لوگوں کے ساتھ ضرور لڑائی کروں گا. تو اس لیے انہوں نے حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کوئی زکوٰۃ لے کے آتے تھے, زکوٰۃ کا مال لے کے آتے تھے اور اس میں اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی بطور زکوٰۃ دیتے تھے تو میں وہ بھی وصول کروں گا, ان کو چھوڑوں گا نہیں. اور یہ فیصلہ بالکل صحیح تھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے بعد میں اس کا احساس ہوا کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا, تاکہ اگر ایسا ہوتا زکوٰۃ چھوڑتے کل کو لوگ نماز بھی چھوڑ دیتے اور بھی دین کے احکام سے دور ہو جاتے. تو بہرحال یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اس میں برکت ہے, مال کی پاکیزگی ہے. اب یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ قرآن نے واضح طور پر سورہ توبہ میں اس کا ذکر فرمایا, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والعاملین
وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صدقات یعنی زکوٰۃ، اس کو تم 8 جگہ پہ لگا سکتے ہو جو سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ پہلے فرمایا فقراء، پھر مساکین، پھر اس زکوٰۃ پر جو لوگ مقرر ہوں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، اسلامی گورنمنٹ انہیں مقرر کرے، ان کا حق خدمت تنخواہ وغیرہ، اور جو اسلام میں داخل ہوں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے اوپر جو نیو مسلم ہوں ان پر لگا سکتے ہو، اور گردنیں آزاد کرنے پر غلام اور لونڈیاں ان کو آزاد کرنے پہ لگا سکتے ہو، والغارمین کسی پر خواہ مخواہ چٹی پڑ گئی ہو ان پر لگا سکتے ہو۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مراد جہاد ہے، اور اسی سے ملحق آج علماء کے فیصلے کے مطابق ان دلائل پر غور کرنے کے بعد کہ ایسے دینی ادارے جہاں مجاہدین کی طرح لوگ سارا دن اور ساری رات اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے وقف کر چکے ہیں، اور ادارہ ان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا بندوبست کرتا ہے، ان کو بھی یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ جیسے مجاہد فی سبیل اللہ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، مجاہدین میں بھی صاحب مال لوگ موجود تھے، لیکن ان کے لیے زکوٰۃ اس لیے جائز ہوئی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے، یہاں بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ اور فرمایا وابن السبیل، کوئی ایسا مسافر اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، مثلا چوری ہو گیا یا کسی نے چھین لیا یا ضائع ہو گیا، اس کو گھر پہنچنے تک مدد چاہیے تو اس کی بھی زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے جہاں زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ اس میں عام طور پر جو عام لوگوں سے متعلقہ چیز ہے وہ 2 ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، ایک فقیروں کا حق ہے، ایک مسکینوں کا حق ہے۔ فقیر اور مسکین کی تعریف اصطلاح علماء نے بیان کی ہے، اور اس میں سب سے جو اچھی بات لگتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس ذرائع آمدنی تو ہوں لیکن اس کے پاس زندگی کی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ ذرائع آمدنی جو ہے وہ کافی نہ ہو۔ جائز ضروریات، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو یہاں زکوٰۃ لگے گی۔ عاملین جو اس کے اوپر مقرر ہیں وہ ان کی تنخواہ وغیرہ، اور جو نئے اسلام میں داخل ہوئے ان کے لیے، جن کو چٹی پڑ جائے ان کے لیے، اللہ کے راستے میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ یا اس سے ملحق ایسے دینی ادارے جیسے ابھی میں نے عرض کیا ان پر، اور مسافر وغیرہ پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں جہاں زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ان کو واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ اس میں نمبر 1 ایسے غنی لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے۔ نمبر 2 ایسے قوی اور طاقتور اور صحت مند لوگ ہیں جو کما سکتے ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ جو غنی ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اور جو کما سکتے ہیں، طاقتور ہیں، بیمار، اپاہج، معذور نہیں ہیں، وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ یہ 2 ہو گئے۔ نمبر 3 ایسے افراد جو خود تو نہیں کما سکتے، معذور ہیں یا جیسے بھی ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن ان کی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے بچے یا عزیز و اقارب وہ پوری کر رہے ہیں، تو وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ یہ 3 لوگ ہو گئے، یعنی غنی لوگ، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے لا تحل الصدقۃ لغنی، کسی غنی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صدقہ لے، زکوٰۃ لے، ولا للذی ذی مرۃ، اور جو طاقتور ہے اس کے لیے بھی صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو جو طاقتور ہے یا غنی ہے اس کے لیے جائز نہیں، جس کی ضروریات کوئی پوری کر رہا ہے، اس نے کفالت اٹھائی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ صدقہ لے، یعنی جس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ یہ 3 لوگ ہو گئے۔ چوتھا شخص وہ ہے جو غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ آج کل بھائی یہ بار بار پوچھ رہے ہیں، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر کوئی مصیبت میں آیا ہوا ہے تو غیر مسلم بھی اس میں شامل ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ دے دیں؟ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس کی دلیل یہ ہے، جب آپ نے ان کو یمن بھیجا تھا
تو کہا تھا کہ ان لوگوں کو یہ خبر دینا کہ ان اللہ افترض علیہم الصدقہ صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مسلمانوں کے مال میں اللہ نے صدقہ رکھا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں اور مسکینوں میں واپس لوٹایا جائے گا۔ تو اس لیے غیر مسلم کے لیے زکوٰۃ یہ جائز نہیں ہے۔ پانچواں وہ شخص جس کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے وہ ہے جو اپنے آپ کو کہے کہ میں آل رسول ہوں، میں سید ہوں، آل رسول میں سے ہوں، اور جو اہل بیت کے افراد سے میرا تعلق ہے اس کے لیے بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور اٹھائی جو کہ زکوٰۃ کی تھی، وہ منہ میں رکھ لی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک ڈال کر یہ باہر نکال دی اور کہا بیٹا یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے، زکوٰۃ یعنی مال کو پاک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے نا، کہا یہ میل کچیل ہے، لہذا یہ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب بعض بھائی جب یہ سنتے ہیں تو ایک سوال کر دیتے ہیں کہ اگر آل رسول کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے تو آل رسول کہاں جائیں، کہاں سے کھائیں، کیا کریں؟ دیکھیے اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی، اللہ کرے اسلامی حکومت قائم ہو، تو پھر ان کا مال خمس میں حصہ ہوتا ہے، ایک۔ نمبر دو کہ اگر کوئی آل رسول بھی ہے تو اسے خود کما کے کھانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہے، کوئی آل رسول میں سے ایسا بندہ ہے جو کما نہیں سکتا اور مال فیع کا تو آپ تصور نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دوسرے عام مال سے اس کا تعاون کریں۔ اس طرح چھٹی قسم جن پر صدقہ وغیرہ نہیں لگے گا وہ ہے اولاد، ماں باپ اور بیوی۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں لگے گی؟ اگر اولاد مسکین اور فقیر ہے اور ماں باپ کے پاس پیسہ ہے تو اللہ کی طرف سے ان پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کریں، کیونکہ وہ صاحب مال ہیں اور اولاد فقیر اور مسکین ہیں۔ اس طرح اگر ماں باپ فقیر اور مسکین ہیں، اولاد کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، تو اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ ماں باپ کی ضروریات کو پورا کریں۔ اس طرح بیوی جو ہے وہ خامد کے زیر کفالت ہے، خامد اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا پابند ہے، اس لیے بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اگر بیوی مالدار ہو، خامد کمزور ہو، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، تو بیوی اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے بشرطے کہ وہ فقیر مسکین ہو۔ اس کی دلیل سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا تھا کہ میرے خامد نے مجھے کہا ہے کہ میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے اور تو مالدار ہے، تو اپنی زکوٰۃ دوسری جگہ پہ جو دیتی ہے تو مجھے دے دو، تو کیا میں اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ کیا ان کی بات صحیح ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی کہ ہاں تم اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہو۔ تو بیوی خامد کو دے سکتی ہے کیونکہ خامد بیوی کے زیر کفالت نہیں ہے۔ اس طرح اور وہ لوگ جو زکوٰۃ جن کو نہیں لگ سکتی، زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے زیر کفالت ہوں۔ مثلا کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اب اس کے بچے ہیں، بھتیجے بھتیجیاں ہیں، اس نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ ان کا خرچ، ان کی ضروریات میں پوری کروں گا، یہ ان کا کفیل اور ذمہ دار بن گیا ہے، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ دے۔ ہاں جو بہن بھائی اپنے گھر والے ہوں اور وہ بیچارے کمانے کی کوشش بھی کر رہے ہوں اور ان کے حالات خراب ہوں، فقیر اور مسکین کی اصطلاح میں نے بتائی اس کے اندر شامل ہوں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک اور شخص جس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وہ ہے بے نماز۔ بے نماز کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ جب کبار علماء کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ جو بالکل بے نماز، یہاں بے نماز سے مراد وہ بے نماز ہے جو تارک صلاۃ ہو، اس کی اہمیت کا بالکل وہ اقرار نہ کرتا ہو، اس کا احساس نہ کرتا ہو، زندگی میں کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، بالکل تارک صلاۃ، نماز سے سال ہا سال نماز سے دور ہے،
اس کو بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی، کیونکہ وہ مرتد کے حکم میں آ چکا ہے۔ اس لیے چاروں ائمہ جو مذاہب مشہور ہیں ان سب نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اور امام احمد بن حنبل انہوں نے کیا کہا کہ بے نماز اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے، تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار فقیر مسکین تو ہے لیکن نمازی نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اور اگر وہ نمازی ہے لیکن فقیر مسکین نہیں ہے تو پھر بھی اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ زیر کفالت افراد کو بھی جیسے میں نے بتایا زکوٰۃ نہیں لگے گی، جیسا کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ زکوٰۃ ہم کیوں دیتے ہیں؟ زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے کہ مسلمان اس سے بخیلی دور ہوتی ہے، وہ کنجوس نہیں ہوتا۔ مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے نہ فضول خرچ ہوتا ہے، وہ اس کے درمیان چلتا ہے، ضرورت کے تحت پیسہ لگاتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، جو اس پہ واجب ہو اس میں وہ کمی کوتاہی نہیں کرتا، کوئی کنجوسی نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی ایک حکمت فقیروں تک مال کا پہنچنا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، تاکہ فقیر لوگ جو ہیں ان کے پاس بھی کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے۔ اور یہ میرا ایمان ہے کہ اگر زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، کیونکہ جو ہمارے ہاں زکوٰۃ کمیٹیاں ہیں وہ اپنے منظور نظر افراد کو دیتی ہیں، چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو، وہ پیسے والا بھی ہو وسائل والا بھی ہو تو اسی کو دینا ہے۔ لیکن اگر صحیح طور پر زکوٰۃ، صحیح اسلامی حکومت ہو، صحیح طور پر زکوٰۃ لی جائے، اغنیاء پوری زکوٰۃ ادا کریں اور مستحق لوگوں تک پہنچائی جائے، تو بہت حد تک یہ جو غربت اور فقیری ہے اس کا گراف نیچے آ سکتا ہے، بہت حد تک۔ اگر بالکل ختم نہیں ہوگا تو بہت حد تک نیچے آ سکتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں تھیں، انشاءاللہ اس کا نصاب اور اس کے بارے میں جو گزارشات ہیں وہ کل انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اس مہینے کی برکت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات دے اور ہمیں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے، اور رمضان المبارک میں تو آپ سب سے زیادہ کریح المرسلہ کے لفظ ہیں کہ تیز آندھی کی طرح خرچ کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خرچ کیا ہوا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔